کوئی مرد بھی بزدل نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کی ہر بات مانے اور وہ دب کے وقت گزارے. بس اس طرح ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں تسلیم کر لیتی کہ وہ نفیس ہے، وہ رشتہ نبھانا چاہتا ہے، وہ بچوں کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ گھر چلانا چاہتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ یہ تعلق آگے چلے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ فلاں جو ہے وہ بہت شدت سے بات کرتی ہے اور مرد بڑی شرافت سے سنتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حوصلہ زیادہ دے رکھا ہو، وہ اس کو چلانا چاہتا ہو. ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی زبان کی بڑی تیز ہے اور شدت ہے اس کے لہجے میں، اخلاقی رویے گویا اس کے درست نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اسے فارغ کر دے. عرض کی حضور میرے بچے بھی ہیں. فرمایا پھر تو اسے نبھا، اللہ تجھے توفیق عطا فرمائے. پھر ان بچوں کی خاطر تو اس رشتے کو چلا، آگے لے کر کے چل. اس طرح کا مفہوم حدیث مبارکہ میں موجود ہے. تو میرے عزیز، تعلقات کو نبھانا ہے، لے کر کے چلنا ہے. ساری عادات مرد کی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور ساری عادات خاتون کی بھی درست نہیں ہوتی. تو مالک کریں کیا؟ قربان جائیں. بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں نا ازدواجی زندگی کے مسائل میں، یہاں تک کہ لوگ نفسیات کے ڈاکٹر سے دوائیاں لینے پہنچ گئے، یہاں تک کہ لوگ بڑوں سے مشاورت کرتے، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں ہر وقت یہی سوچے سوار رہتی ہیں، میں تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ لوگوں کا یہ دعویٰ رہنے لگا ہے کہ اگر میرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے تو شاید زندگی میں سکون آ جائے. تو قرآن مجید ہے، سورہ نساء ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر چلانے کا ایک نسخہ ارشاد فرمایا. اور میرا خیال ہے یہ اتنا حسین نکتہ ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنا عظیم رہنما اصول ہے کہ میرا خیال ہے کہ ساری زندگی قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق گزاری جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، اگر وہ تمہیں پسند نہ ہو، تو فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی تمہارے لیے بہت ساری خیر رکھی ہوئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت ساری. قربان جائیں، کیا انداز ہے کریم کا سمجھانے کا، کیا طرز کلام ہے، کیا شائستگی ہے، کیا کھلتے ہوئے پھول ہیں، کیا پھوٹتا ہوا نور ہے. مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، پر ایک بات کمال لکھی ہے، فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت ساری خیر رکھی ہو. معنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے خاتون تمہیں ناپسند ہو لیکن اس میں سے اولاد اللہ تمہیں بڑی شانوں والی عطا کر دے، بڑی فرما بردار عطا کر دے، بڑی علم و فضل والی دے دے، بڑے فرما بردار بچے اللہ تمہیں اسی میں. ہو سکتا ہے اللہ نے خیریں. زیادہ نہ سوچیں، آپ فیصلہ کریں. او بھائی آپ گم نہ ہو، فیصلہ کریں کہ رب نے جو فرما دیا ہے وہ حق اور سچ ہے. اگر کوئی عادت ناپسند بھی ہو تو میرا کریم فرماتا ہے ہو سکتا ہے رب نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہوئی ہو. تو پھر بھی محبت ہی کرو، پھر بھی پیار کرو، پھر بھی درگزر کرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو نصیحت کرتے رہو لیکن یہ ٹیڑھی لکڑی ہیں، سیدھا کرنا چاہو گے یہ نہیں ہوگی. نصیحت کرتے رہو، ایسا نہیں ہے کہ ٹیڑھی لکڑی ہے تو کہنا ہی کچھ نہیں، جا تو آزاد ہے، جو تیری طبیعت میں آئے کر، اس کی بھی اجازت نہیں. نصیحت کرو، تنبیہ کرو، سمجھاؤ، بات کرو. لیکن وہ جو بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا میں نے سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے، وہ مہربانی کریں دعویٰ ذرا واپس لے لیں. وہ تھوڑا سا نا سجدہ صاف کر لیں، ذرا رجوع کر لیں. یہ جو آپ نے سیدھا کر کے چھوڑنا ہے یا آپ نے سیدھا کر کے نہیں چھوڑنا، یا آپ نے توڑ کے چھوڑنا ہے. یہ آپ نے اس کے اندر
وہ کر دینا ہے جس میں بعد میں بچوں کے لیے آزمائش ہو جائے. تو گھر کو چلائیں، اس میں خاتون یہ تسلیم کرے کہ میرے گھر کا سربراہ میرا مرد ہے، اور مرد یہ سمجھے کہ چونکہ میں سربراہ ہوں، اللہ کریم نے فضل و شرف مجھے عطا کر رکھا ہے، لہذا چیزوں کو لے کے بھی آگے میں نے چلنا